کنڈی صاحب، الیکشن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جی آپ، یہ سارا زور اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ مقبولیت سے خائف ہیں خان صاحب کی، یہ پی ٹی آئی بار بار کہتی ہے۔ سر بتا دیں 14 کو مئی کو الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کوئی عمران خان کی مقبولیت سے خائف نہیں ہیں، اور دیکھیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ پہلے عمران خان نے بڑے بول بولے تھے کہ مجھے جو شخص چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوگا، کسی پروگرام میں نہیں جا سکتا، اور وہی بڑے بول بولتے بولتے آج آپ دیکھیں کہ وہ کالا ڈبہ بھی ہے یا بالٹی جو بھی ہے منہ پر رکھ کر عمران خان ہر جگہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں نہیں جا سکتے، عدالت بھی جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، ہر پولیٹیکل لیڈر کی، ہر ورکر کی ڈیلی بیسس پہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے۔ اگر میں عرض کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو کر لوں عرض، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی 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 سر بالکل۔ میں غلط کہہ رہا ہوں گا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے بولنے تو دینا۔ وہ جو کالا ڈبہ سر پہ رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرے، ہر پولیٹیکل ورکر کی، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، لیکن وہ بھی آج کسی پروگرام میں جانے کے قابل نہیں۔ ہاں بالکل بقول آپ کے وہ خطاب کر رہے ہوتے، کمرے میں بند ہو کر خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار خطاب نہیں کر رہے ہوتے، کسی جلسے میں نہیں جا رہے ہوتے، کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہوتے۔ اب جو میرے بھائی نے بات کی، یہ مطلب باتیں کرنا، یہ ابھی تک سیاسی نابالغ ہے، ان کو سیاست سمجھنے کے لیے بھی کافی ٹائم لگے گا، لیکن ہم آج بھی کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل آپ کو مذاکرات کے ذریعے، آپ کو آج سول سوسائٹی کہہ رہی ہے، آپ کو کوئی اور کل کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں مذاکرات کے لیے، آپ کو اول اور آخر مذاکرات کے لیے، ڈائلاگس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے تو ہماری تو ایک ہسٹری، ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی نہیں کہہ رہی، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں، باقی مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بیٹھنا چاہیے، ہمیں کوئی اور کیوں بٹھائے، ہمیں خود بیٹھنا چاہیے کہ ہم بیٹھیں۔ آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب میرے بڑے بھائی تھے، بڑے ہمارے جو ہے وہ دوست تھے، بڑے پروگرام کیا۔ آپ دیکھیں اس پہ پالیٹکس نہ کریں کسی حد پہ۔ اگر آج میں بولوں کہ اسرار گنڈاپور کے شہید کے جو ورثاء ہیں وہ بھی عمران خان سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو انصاف دیا؟ 10 سال آپ کی حکومت تھی نا، آپ کا صوبائی وزیر تھا، آپ نے انصاف دیا؟ آپ دیکھیں شہادتوں پہ سیاست نہ کریں، آپ ایسی چیزوں پہ وہ نہ کریں کہ اگلے کا کیس خراب ہو جائے۔ آپ ارشد شریف کو تو یاد کرتے ہیں، کیا اسرار گنڈاپور کو آپ نے کبھی یاد کیا ہے؟ آپ کا صوبائی وزیر تھا لا کا، تو آپ اس کو انصاف دے دیتے، اگر بڑا انصاف آپ دیتے تو لوگوں کو۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیز ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک دن الیکشن کی بات صرف اس لیے ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل 90 دن کا الیکشن ہونا چاہیے۔ ایک دن اس لیے ہو رہی ہے کہ آج اگر آپ پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں کراتے ہیں، آج فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں ہماری جو ہے پتہ نہیں فیس بک کہتی ہے کہ ہم ادھر پہنچ گئے، آج اگر یہ لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں اور اتحادی جماعتیں جیت جاتی ہیں، کیا یہ الیکشن مانیں گے؟ اور پھر وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ فیڈرل جو الیکشن ہوگا مرکز کا اور سندھ کا اس میں اثر انداز نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ پنجاب ماضی میں بھی آپ نے کشمیر اور جی بی کے الیکشن دیکھے تھے، وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن روکتے تھے، وزراء کو الیکشن کمیشن روکتے تھے، لیکن وہ نہیں رکتے تھے۔ سر وہ ٹھیک ہے، نہیں رکتے حیدر وحید صاحب نے بتا دیا نا کیا طریقہ، نہیں رکتے تھے۔ لہٰذا اگر الیکشنز کرنے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگس کرنے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے نہیں ہو سکتے، وہ روڈ پہ نہیں ہو سکتے، وہ ٹیبل پہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ ٹائم ضائع کریں گے، تو اسی طرح ہم پھر کھیلتے رہیں گے کہ جی الیکشن آج ہے، الیکشن آج نہیں ہے، آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اصل جو مقصد ہے وہ آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی برادری کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس ملک کو ہمیں چاہیے، ہمیں بحران سے نکالنے اس ملک کو، ہم لیڈرشپ ہیں، ہم اس ملک کے جو ہے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، کبھی آپ پہ کیا، کبھی ہم پہ کیا، کبھی کسی اور جماعت پہ کیا۔ اگر ہم آج اس ملک کو بحران سے نہیں نکالیں گے تو پھر کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ پھر کل یہ نہ کہیں کہ کل پھر کوئی تیسری قوت آ گئی، پھر آپ اور ہم 10 سال پھر کھڑے ہوں گے سڑکوں پہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور بس نعرے لگا رہے ہوں گے۔ تو سر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا یہ آپشن بھی ہے کہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے اس سے پہلے ہی اسے تحلیل کیا جا سکتا ہے، جب زرداری صاحب اگست سے پہلے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جب بات چیت ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ یہ میرا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، آپ یہ پہلے مان لیں، پھر میں آپ کو فوٹو سیشن کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی ڈائلاگز ہوتے ہیں، سیاسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب سیاسی باتیں کریں گے تو اس میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ بولیں کہ نہیں پہلے سے مجھے اناؤنس کر دو پھر ہو جو، پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا، پھر چلنے دیں اس طرح۔ مطلب یہ پاسبلٹی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاست ہی ڈسکس ہوگی نا، شرائط پہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ تڑیا لگائیں گے، ہم بھی تڑیا لگائیں گے، پھر اس طرح کام چلتا رہے گا، پھر دیکھتے ہیں پھر کس طرح چلتا ہے، پھر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔